بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعون کی قوم سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وفی ذالکم، اور اس میں بلاء آزمائش ہے، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فرعون، یہاں مصیبت تو تکلیف تو فرعون دیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو تکلیف فرعون کی طرف سے آتی تھی اس کو وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عظیم کا ہے، یعنی تمہارے رب کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو اس میں وجہ کیا ہے؟ تکلیف تو فرعون دیتا تھا، اللہ نے اس کو اپنی طرف سے آزمائش کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے نا، یہ در حقیقت انسان کے اپنی کمی کی وجہ سے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب انسان اپنی کمی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، پھر اس پر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اور آزمائش کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ ظالم بادشاہ مسلط کر دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب بھی انسان پہ کوئی تکلیف آئے، کوئی تنگی، کوئی پریشانی آئے، انسان کو فوراً اپنی غلطی ڈھونڈنی چاہیے کہ کس گناہ کی وجہ سے، کس غلطی کی وجہ سے مجھ پر یہ آزمائش آئی ہے، مجھ پر یہ تنگی آئی ہے، مجھ پر یہ پریشانی آئی ہے۔ تو انسان اصل میں دوسروں کے بارے میں تو ایسا سوچتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بندہ تکلیف میں ہو، اس پر آزمائش آ جائے، مشکل آ جائے، تو ہم کہتے ہیں اس کے گناہوں کا وبال ہے۔ دوسروں کے بارے میں ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس کے گناہوں کا وبال ہے، جبکہ اصل میں اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ مجھ پر یہ تکلیف آئی ہے کہ مجھ سے کون سا گناہ ہو، میں نے کبھی کہیں کسی کا حق تو نہیں مار لا، کسی پر زیادتی تو نہیں کر دی۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے بارے میں ایسا سوچے، لیکن ہم اپنے بارے میں ایسا سوچنے کی بجائے دوسروں کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں۔ تو بہرحال وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے یہ آزمائش ہے۔ تو بہرحال اس سے ایک سبق یہ بھی پتہ چلتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ اپنی آزمائش کو ختم کر دے گا، یعنی اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو، تو گناہوں کے اعتراف سے بھی آزمائشیں ختم ہوتی ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے ظالموں میں سے نہ کر اور مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو گناہوں کا اعتراف آزمائشوں سے نکلنے کی نجات ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسی طرح نجات دی ان کو۔ تو جو بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر آئی ہوئی مصیبت، پریشانی اس کو ٹال دیتے ہیں، اس کو دور کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مصیبت آتی ہے انسان کی اپنی وجہ سے، اپنے گناہ کی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اپنے گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، اور اس کے زمرے میں اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ آزمائش کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی ظالم لوگ بھی مسلط ہو جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ تو اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرے، توبہ استغفار کرے، اور اللہ تعالیٰ سے آزمائشوں کے بارے میں دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال فَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی، آل فرعون، فرعون کے آل سے مراد فرعون کے لشکر سے، اس کی قوم سے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر کہا یہ جاتا ہے کہ جو فرعون تھا نا، فرعون یسومونکم سوء العذاب، وہ برا عذاب دیتا تھا۔ ویسے تو فرعون کو ذی الاوتاد بھی کہا جاتا ہے، قرآن نے کہا ہے وہ میکھیں گاڑ دیتا تھا، جس کو پکڑتا تھا اس کے جسم میں کیل ٹھوک دیتا، اتنا ظالم وہ بادشاہ تھا۔ یسومونکم، برا عذاب دیتا تھا۔ تو بڑی دردناک تکلیفیں تھیں فرعون کی، بہت ہی دردناک تکلیفیں تھیں فرعون کی، تو بڑا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو نسل کشی کرتا تھا۔
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، عورتوں کو بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اصل میں اس کی ایک تفسیر تو بڑی معروف ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عام مشہور یہ ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا جس میں اسے پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو نبی بنے گا، بادشاہ بن جائے گا اور اس کی بادشاہ ختم ہو جائے گی، تو اسی بنا پر اس نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا اور بچیوں کو چھوڑ دیا تھا۔ لیکن یہ محض بنی اسرائیلی روایات ہے، اس کی نہ ہم تصدیق کرتے ہیں نہ ہم تکذیب کرتے ہیں، تو ممکن ہے ایسا خواب آیا ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا خواب نہ آیا ہو، یہ ایسے بنی اسرائیلی روایت ہے، اس لیے ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ تو اس کی تفسیر کے حوالے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول صحیح سند کے ساتھ منقول ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ فرعون نے اپنے جو اس کی کابینہ تھی، مجلس تھی جو اس کی کابینہ کے لوگ تھے، اس نے ان کو جمع کیا اور مشورہ کیا، اور مشورہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ تیری اولاد کے اندر میں نبوت بھی رکھ دوں گا، بادشاہت بھی رکھ دوں گا۔ تو بنی اسرائیلی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، تو اگر ان میں سے کوئی نبی پیدا ہو گیا تو پھر کابینہ کے اس فیصلے کے تحت کہ ان کے بچوں کو قتل کر دو تاکہ کوئی نبی پیدا نہ ہو، تو اس کے تحت متفقن علیہ جو ان کا فیصلہ وہاں پہ ہوا تھا، اس کے تحت فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ بچے قتل ہونے شروع ہو گئے، بوڑھے فوت ہونے شروع ہو گئے، تو اب کام کرنے کے لیے نوجوان نہیں تھے، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جانے لگا اور 1 سال بچوں کو چھوڑا جانے لگا۔ جس سال بچوں کو چھوڑا جانے لگا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو قتل کیا جانے لگا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو بہرحال یہ اس کی ایک تفسیر ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ قیاس اس میں بھی ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی نسل، بڑھتی ہوئی آبادی سے خوف کھا گیا تھا، وہ ڈر گیا تھا کہ یہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، تو اگر یہ بڑھتے گئے تو یہ ہم سے زیادہ ہو جائیں گے، اگر ہم سے زیادہ ہو گئے تو یہ ہم پر غالب آ جائیں گے۔ تو اس خدشے کے تحت اس نے بنی اسرائیل کا قتل کیا، اور یہ درست بھی ہو سکتا ہے، آج بھی دنیا کفر ان کو یہی خطرہ لاحق ہے، مسلمانوں کی آبادی۔ آج دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے برانڈ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی کہیں آبادی نہ بڑھ جائے، لوگوں کو جو ہے وہ آبادی روکنے کا کہا جا رہا ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کو۔ وہ تو بیچارے ہے ہی بیمار، سارے بدکاریاں کر کر کے بیمار ہوئے پڑے، ان کی نسل کیا بڑھنی ہے۔ تو مسلمانوں کی، چونکہ مسلمان مومن ہیں، ایماندار ہیں، تو اس وجہ سے مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، مسلمانوں میں بنسبت ان کے بدکاریاں کم ہیں، مسلمانوں میں بہت زیادہ ہیں لیکن ان کی بنسبت مسلمانوں میں بدکاریاں کم ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ تو اب وہ اس آبادی سے خوف زدہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر پلاننگیں کرتے ہیں کہ جو ہے وہ آبادی نہیں بڑھنی چاہیے، بچے 2 اچھے ہیں، یہ نعرہ لگایا جاتا ہے تاکہ آبادی نہ بڑھے، اور پھر ڈاکٹر حضرات اور یہ میڈیا پہ اور اس طرح اشتہارات جاری کر کے لوگوں کو یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ آبادی جو ہے وہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو آج بھی یہ آبادی سے خوف زدہ ہے، اس دور میں بھی تھے اور آج میں بھی ہیں، اس لیے یہ تفسیر بھی ہے، درست ہو سکتی ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کی نسل کشی اس لیے کی کہ وہ آبادی سے ڈر گیا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بالآخر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، تو جس دن نجات ملی اس دن یہ خوشی مناتے تھے۔ اور حدیث میں آیا نبی علیہ السلام جب مدینے آئے تو یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، تو پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں نجات ملی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ میرا بھائی ہے، ہم تو بالاولیٰ اس دن کا روزہ رکھیں گے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے پھر عاشورے کا روزہ رکھنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا اگلے دن میں زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا، یہودیوں کی مخالفت کروں گا، لیکن نبی علیہ السلام اگلے سال تک زندہ نہیں رہے۔ تو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، نجات پہ انہوں نے خوشی منائی اور خوشی میں انہوں نے روزہ رکھا، جو آج روزہ جو ہے وہ ہم رکھ رہے ہیں۔ تو عاشورے کا تعلق یہ جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ملایا جاتا ہے کہ اس بنا پر، یہ اس بنا پر نہیں ہے، یہ پہلے سے روزہ چلا آ رہا تھا اور وہ نبی علیہ السلام رکھتے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تو بعد میں ہوئی ہے، تو پہلے نبی علیہ السلام جو روزہ رکھتے تھے وہ بنی اسرائیل کی نجات کی وجہ سے رکھتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔